الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل تجوید القرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اور مزید آج ہم لیسن نمبر پڑھیں گے 12، سبق نمبر 12 پڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سبق نمبر 11 تک تمام اسباب کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ یہ سبق پڑھیں گے تو اس کی آپ کو بخوبی سمجھ آئے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نون ساکن کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، جس نون کے اوپر جزم ہو، جس بھی کسی حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن کہلاتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو نون کے اوپر جزم ہو تو وہ ساکن ہو جائے گا، نون ساکن۔ آگے ہے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ سبق نمبر 12 ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، جس میں اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ ٹھیک ہے، 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں 4 قاعدے؟ اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ تو اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے اظہار کیا ہوتا ہے۔ اظہار کا مطلب ظاہر کر کے پڑھنا، غنہ نہ کرنا، یہ اظہار کا مطلب ہے۔ تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے یا حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن میں اور تنوین میں غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اب حروف حلقی کیا ہیں؟ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حروف حلقی جو حلق سے نکلتے ہیں، اور حلق سے نکلنے والے 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا آخری حصے سے، عین، حا حلق کے درمیانی حصے سے، غین، خا حلق کے پہلے حصے سے۔ تو یہ ہو گئے حروف حلقی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ 6 ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ کس صورت میں آ جائیں؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک ہو گیا، نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو غنہ وہاں پر نہیں کریں گے، جبکہ وہاں پر اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے لفظ کو۔ جیسے مثال میں آپ کو دے دوں، یہاں پر لفظ ہے میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام 2 زیر لن، من آجا لن۔ اب اس نون میں ہم غنہ نہیں کریں گے، اس نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، من آجا لن۔ اسی طرح آگے دیکھیں، من ہا دن، کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ گیا، اسی لیے اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر من علقن پڑھیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان الفاظ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ حروف حلقی ہیں اور یہ حروف اخفاء ہیں۔ آگے چلتے ہیں حروف اخفاء میں سے، اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اخفاء، اخفاء کا مطلب ہے چھپا کر پڑھنا۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا، اخفاء کا مطلب ہے چھپا کے پڑھنا، یعنی غنہ کر کے پڑھنا۔ اب اس کی تعریف کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب حروف اخفاء کتنے ہیں؟ حروف اخفاء 15 ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں یہ آپ کو یاد کرنا ہوں گے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں تاکہ آپ کو نون ساکن اور تنوین کے بعد فوراً آنے والے ان حروف کا پتہ چل جائے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ بہت آسان ہے،
یہ بہت بالکل مشکل نہیں ہے، آپ نے یہ اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہے، ادغام اور اقلاب ہم سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے۔ 2 قاعدے یہاں پر دیے ہوئے ہیں، 2 ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، تو یہ ہم 2 قاعدے سمجھ لیتے ہیں آج۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اظہار اور اخفاء کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر میں رپیٹ کر دیتی ہوں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، جن میں سے 2 ہم آج پڑھیں گے، 2 ہم سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے۔ اظہار کا مطلب ظاہر کر کے پڑھنا۔ حروف اظہار یا حروف ہلکی دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، یہ 6 ہیں، ان کی تعداد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اخفاء، حروف اخفاء 15 ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اخفاء کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو آگے دے دوں گی۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ حروف اظہار ہیں یا حروف اخفاء ہے، میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زیر من، حمزہ، زبر آ، من آ، جیم، زبر جا، من آجا، لام، 2 زیر لن، من آجلن۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے ہاں غنہ نہیں کریں گے۔ میم، نون، زیر من، ہا، الف، زبر ہا، من ہا، دال، 2 زیر دن، من ہا دن۔ نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ میم، نون، زیر من، عین، زبر ع، من ع، لام، زبر لا، من علا، قاف، 2 زیر قین، من علقن۔ اب یہاں دیکھیں، نون ساکن کے بعد عین حروف ہلکی میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ میم، نون، زیر من، حا، زبر حا، من حا، کاف، یا، زیر کی، من حکی۔ میم، 2 زیر من حکیمن۔ نون ساکن کے بعد حا حروف ہلکی میں سے آ گیا، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر یا مد بھی ہو رہا ہے اور تنوین بھی ہو رہا ہے، من حکیمن۔ جو پیچھے ہم نے قواعد پڑھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سارے سبق پڑھیں گے۔ میم، نون، زیر من، غین، زبر غا، من غا، فا، واو، پیش فو، من غفو، را، 2 زر رن، من غفورن۔ نون ساکن کے بعد غین حروف ہلکی کا ہے، اسی لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، من غفورن۔ مزید یہاں پر واو مد اور تنوین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ میم، نون، زیر من، خا، واو، زبر خو، من خو، فا، 2 زیر فن، من خوفن۔ نون ساکن کے بعد خا حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ مزید یہاں پر واولین اور تنوین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ من خوفن، فا، زبر فا، میم، نون، زبر من، فمن، تا، زبر تا، فمن تا، با، زیر بی، فمن تابی، عین، زبر ع، فمن تابع۔ اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد تا حروف ہلکی کا نہیں جبکہ حروف اخفاء کا ہے، یہ دیکھیے یہ تا حروف اخفاء میں سے آ گیا، اس لیے یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو اخفاء کر کے چھپا کر پڑھیں گے۔ فمن تابع، کس طرح پڑھیں گے، فمن تابع، ٹھیک ہو گیا، یہ حروف اخفاء، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے، میم، نون، زیر من، ثا، زبر ثا، من ثا، میم، زبر ما، من ثاما، را، زبر را، من ثامارا،
تا دو زیر تن من ثمرۃ، نون ساکن کے بعد ثا حروف اخفا میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو اخفا کر کے پڑھیں گے۔ من ثمرۃ، میم نون زیر میں، جیم واو پیش جو، من جو، عین دو زیر عن، من جوع، نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مزید یہاں واو مد اور تنوین کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے۔ من جوع، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیر نی، کاف میم پیش کم، من دونکم، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے، یہاں غنہ ہوگا، اخفا ہوگا اور واو مد یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے ایک واو مد کا۔ من دونکم، میم نون زیر من، ذال زبر ذا، من ذا، ہا زبر ہا، من ذا، با دو زیر بن، من ذهب، یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، زا زبر زا، فا ان زا، لام لام زبر لل، فا ان زلل، تا میم پیش تم، فا ان زللتم، نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم نون زبر من، سین زبر سا، من سا، فا زیر فی، من صافی، ہا زبر ہا، من صافی ہا، نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم نون زبر من، شین زبر شا، من شا، کاف زبر کا، من شا کا، را زبر را، من شا کا را، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے، اسی لیے ہم گنہ کر کے اخفا کر کے پڑھیں گے۔ ابھی ہم تمام نون ساکن کے قاعدے پڑھ رہے ہیں، اگلے صفحے پر ہم تنوین کے قاعدے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تنوین کے بعد بھی حروف ہلکی یا حروف اخفا میں سے جو قاعدے آئیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ میم نون زیر من، صاد لام زبر سول، من سول، صاد الف زبر صا، من سول صا، لام دو زیر لن، من سول صال، یہاں پر نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ مزید یہاں الف مد اور تنوین کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر دو، ان دو، لام لام زبر لل، ان دولل، تا پیش تو، ان دوللتو، یہاں نون ساکن کے بعد ضاد حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ میم نون زیر من، تو یا زیر طی، من طی، نون دو زیر نن، من طینن، نون ساکن کے بعد تو حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ مزید یہاں یا مد اور تنوین کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے۔ من طینن، میم نون زبر من، میم نون زبر من، ذا زبر ذا، من ذا، لام زبر لا، من ظلا، میم زبر ما، من ظلما، نون ساکن کے بعد ذا حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔
میم نون زیر مین، فا پیش فو مین فو، را واو پیش رو مین فرو، جیم دو زیر جن مین فرو جن۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی نون کو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر مزید واو مد اور تنوین کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے۔ میم نون زیر مین، قاف با زبر قب من قب، لام پیش لو من قبلو۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں نون پر غنہ کیا جائے گا، مزید با ساکن ہے، حروف قلقلہ یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں پر قلقلہ کریں گے، من قبلو۔ میم نون زیر من، کاف زیر کی من کی، تا کھڑی زبر تا من کی تا، با دو زیر بن من کتابن، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے اور کھڑی حرکات اور تنوین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او ین او، نون زبر نا ین او نا۔ اب یہاں دیکھیں اس نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ حمزہ آگے آ گیا ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حمزہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، جبکہ اگر اخفا میں سے آ جائے تو غنہ کیا جائے گا۔ یہاں پر حلقی میں سے آ رہا ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ین او نا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے بھی میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم من ہم، اس میں بھی نون پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ آگے حروف حلقی آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، انعمتا زبر تا انعمتا، اس میں بھی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے، انعمتا۔ ناظرین آج ہم اتنا ہی لیسن پڑھیں گے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی سبق کے اگلے حصے میں۔ امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔